مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تبرز على لبنتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن امه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على سهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا أدري والله. قال مالك جاني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ہے جو قضاء حاجت کے لیے ظاہر ہوا، نکلا علی لابنتین اور بیٹھا دو کچیلوں پر. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرو یا پشت نہ کرو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تحقیق میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے دو کچی اینٹوں پر آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے. اور دوسرا مسئلہ یہ فرمایا شاید کہ ان لوگوں میں سے تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو نماز پڑھتے ہیں بچھ کر. تو میں نے راوی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. جو نے کہا یصلون علی اوراقہم، اس طرح بچھ کر جو نماز پڑھتے ہیں، میں اس کا مطلب نہیں جان سکا. اچھا، ایک تو اس کا یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، ایک وہ، اور دوسرا یہ، ان دونوں کا جوڑ آپس میں نہیں جانتا. یا یہ جو مسئلہ ہے کہ بچھ کر نماز پڑھنا، اس کا مطلب میں نہیں جانتا. لیکن المراد کے لیے امام مالک فرماتے ہیں یعنی وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زمین سے اٹھتے نہیں ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت یہ کہ امام بخاری یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر آپ بیٹھ کر قضاء حاجت فرما رہے تھے. باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت یہ آگئی. اور یہ جو دو فرمان بیان کیے گئے، ان دونوں کی آپس میں مناسبت یہ کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے. تو بیت المقدس کی طرف کہتے ہیں میں نے حضور، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا ہے. اور دوسرا خلاف سنت لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مرد ہو کر زمین کے ساتھ چمٹ کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ان کا خلاف سنت طریقہ ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی اپنی ذاتی رائے ہے. آگے تفصیل سے آ جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو عموماً دیکھنے کی یہ جو حالت ہوتی ہے، اچانک کسی بندے پر نظر پڑے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ پر کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. اور چھپانے کے عالم کے اندر ایک یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، ایک طرف لوگ ہوں اور دوسری طرف قبلہ آ جائے، تو ایسی عذر کی حالت میں مردوں سے، عورتوں سے، لوگوں سے
اپنی شرمگاہ کو چھپائے گا. قبلے کی طرف عذر میں اگر منہ ہو بھی جاتا تو اس میں حرج نہیں ہے. اور بیت المقدس اور دوسرا خانہ کعبہ قبلہ یہ دونوں آپس کے اندر بالکل آمنے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ آمنے سامنے آنا جو ہے یعنی اگر منہ ادھر کیا جائے تو پشت ادھر ہوتی ہے, پشت ادھر کی جائے تو منہ ادھر ہوتا ہے. تو اس واسطے شریعت کے اندر حکم یہی ہے کہ جدھر منہ کرنا منع ہوتا ہے ادھر پشت کرنا بھی منع ہوتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی یہ بات مان بھی لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا, بیت المقدس کی طرف منہ کیا, باقی رہ گیا پشت کا مسئلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے رخصت تھی کیونکہ آپ کا منصب کعبے سے بڑھ کر ہے. تیسرا اس کے اندر یہ مفہوم آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے منع یعنی عبادت کے اندر حضور کے لیے لازم تھا کہ آپ عین کعبہ کو سامنے رکھیں, جہاں بھی چلے جائیں عین کعبہ سامنے ہو. ہمارے لیے سمت قبلہ ہے, حضور کے لیے عین قبلہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ عبادت کا جو مرکز وہ عین قبلہ ہے, عین کعبہ ہے, تو اس اعتبار سے آپ کے لیے جو منع ہوگا, بے ادبی والی جو بات آئے گی کہ اس کی طرف پشت کریں گے یا منہ کریں گے, منع والی بات وہ تبھی بنے گی کہ جب آپ عین قبلہ کی طرف منہ کریں گے یا عین کعبہ کی طرف پشت کریں گے. تو آپ کا وہ نہیں تھا. تو توجیحات اس میں یہ کی گئی ہیں. تو مقصود یہی ہے کہ باقی حدیث سے جو سمجھ آتا ہے کہ قبلے کی طرف نہ منہ کیا جائے گا نہ پشت کی جائے گی. جی باب خروج النساء الى البراز. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني خيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المنازل وهو سعيد أفيه, فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك, فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء, فكانت امرأة طويلة فنادها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب, فأنزل الله آية الحجاب. جی آگے. قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن ان تخرجن في حاجتكن. قال هشام جاني البراز. باب ہے عورت کا قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت عروہ سے, وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ قضاء حاجت کے لیے رات کو چلی جاتی تھی باہر. جب وہ نکلتی باہر مناسے کہتے ہیں کھلی, اس حدیث کی وضاحت لفظ کی وضاحت خود حدیث میں آئی ہے, کھلا میدان, پست جگہ تھی لیکن میدان کھلا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی گھر والیوں کو پردے کا حکم دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ عمر کے مشورے سے روکوں گا تو اور بات ہے, رب کی طرف سے حکم آئے گا تو اس کا ثواب ملے گا. اگرچہ حضرت عمر فاروق کے مشورے پر قرآن کی آیات بھی آ جاتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پر عمل فرماتے, یہ تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا مشورہ ٹھیک تھا لیکن آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے. سودا بنت زمع حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نکلی رات کو عشاء کے وقت, آپ قضاء حاجت کی باہر نکلی. آپ کا چونکہ آپ دراز کب تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ندا دے کر کہا کہ خبردار ہم نے اے سودا تجھ کو پہچان لیا ہے. مقصود کیا تھا؟ حرص یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب کا حکم اتار دے, سو اللہ نے حجاب کا پردے کا حکم نازل فرما دیا. تو اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ بندہ راستے کے اندر اپنی ماں کو نصیحت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل جائے, ضرورت ہو, اتنی ضرورت جتنی ہوتی ہے قضاء حاجت میں, تو اتنی ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے.
پھر اس کے بعد پردے کا حکم آ گیا. پھر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پہلے تو یہ آیا. پھر حکم آ گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم آ گیا. ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، کہ پہچانی جائے تو تکلیف دی جائے، اس لیے یہ منع کر دیا گیا اور پردے کا حکم آ گیا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ عورتوں تم کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے تم گھروں سے باہر جا سکتی ہو. یعنی قضاء حاجت، براز بولو براز، قضاء حاجت کے لیے تم گھروں سے باہر جا سکتی ہو. جی. باب التبرز في البيوت. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياد عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة رباط حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. باب ہے گھروں کے اندر قضاء حاجت کو پورا کرنا. پہلے تو گھر سے باہر جانا، اب یہ آ گیا کہ گھر سے باہر جانے کی بجائے گھر کے اندر یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس باب کے تحت امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر اپنے کسی کام چڑھا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے ہیں قبلے کی طرف پشت کر کے، شام کی طرف منہ کر کے. جتنی وضاحت پہلے آ گئی وہ اس کے والے سے کہ بھئی اس حال کوئی بندہ جب ہوتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے. اگلی روایت میں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر کی ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر کسی کام کے لیے چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچی اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھا. باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا اداوة من ماء جاني يستنجي به. باب ہے پانی کے ساتھ استنجا کے بارے میں. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو معاذ سے، ان کا نام عطا بن ابی میمونہ، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا، پاس ہمارے کیا ہوتا، اداوۃ من ماء، پانی کا ایک برتن ہوتا، یعنی جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے. تو اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ یہ کہنا کہ صرف ڈھیلے سے استنجا ہوگا یہ غلط ہے، پانی سے استنجا بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرمائے. ہمارے عموماً اکثر اب پانی سے استنجا کیا جاتا ہے، تو یہ کہنا کہ بالکل پانی سے استنجا نہیں ہوتا، بھئی پہلے بیٹھنے کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، استبراء وہ الگ چیز ہے، استبراء کرے جتنا ممکن ہے. کوئی نالی کے اندر پانی رہ گئے، قطرے رہ گئے پیشاب کے، وہ کرے، اور اگر وہ قطرے ختم ہو گئے اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. باب من حمل معه الماء لطهوره. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ هو عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوة من الماء. ہاں جی، یہ پڑھ لی. جی آگے. باب حمل الانزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وانزة يستنجي بالماء. یہ دو باب پڑھے گئے. ایک تو یہ کہ
باب ہے کہ جس کے ساتھ اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنی طہارت کے لیے ساتھ پانی لے کر چلے. اس کے آگے ایک لفظ ہے جو بعض نسخوں میں حذف کر دیے گئے کہ ابو درداء نے کہا الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوسادہ، کیا تمہارے پاس کیا نہیں ہے تمہارے اندر موجود صاحب النعلین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب النعلین والطہور والوسادہ، کوئی بات ہوئی مسئلے کے والے سے تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر یہ موجود نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا عمل مار کے ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو جوڑے مبارک پہنا دیتے، اور جب حضور بیٹھتے تو پکڑ کر اس کو بغلوں میں لے کر بیٹھ جاتے. اب یہ کسی حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ تم ادب کرو. اصل ادب یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پیدا ہوتا ہے. صاحب النعلین والطہور، باب کے ساتھ مناسبت یہ کہ بھئی صاحب النعلین والطہور اور والے وسادہ تکیہ والے، اس کے تحت وہی حدیث لے کر آئے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا اور میں حضور کے لیے پانی کا برتن لے کر جاتے. اگلی حدیث میں باب حمل الانذۃ مع الماء. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین. نہیں، اس سے پچھلا باب حمل الانذۃ مع الماء فی الاستنجاء پڑھ دیا. باب حمل الانذۃ مع الماء فی الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. اس سے یہ باب ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا میں آنزہ وہ جو ہوتا ہے نیزے سے کچھ تھوڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے، شام والا ڈنڈا. ویسے انزا اس کا معنی یہ نیزہ ہی آتا ہے، چھوٹا نیزہ. اب اس کا استنجے کے اندر استنجے کا پانی برتن اٹھانا، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ کہیں پہ پردہ کرنا پڑ جاتا ہے تو درخت اس کے نیچے شام ہوتی ہے لوہے کی، وہ رکھ دی جاتی ہے جو سترے کے کام بھی آ جاتی ہے، اور کچھ چیز آگے لٹکانی ہو کپڑا وغیرہ اس کے کام بھی آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اگر ایسا کرتے ہیں کہ درخت پاس ہے تو آگے کپڑا کرنا ہو تو اس کو گاڑ کر آگے کپڑے کا پردہ کر سکتے ہیں. تو مقصود پردہ کرنے کے اندر یہ استعمال ہونے والا تھا. اس کے تحت بھی وہی حدیث لے کر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. جی باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. باب ہے پانی کے ساتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے اپنے باپ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، کیونکہ برتن میں سانس لینا یہ جانوروں کا کام ہے، وہ پانی پیتے وقت سانس لے رہے ہوتے ہیں. اور جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا منع کیا گیا. اور دوسرا پہلے پانی پینے کا ذکر کیا گیا بھی سانس نہ لے، پھر قضاء حاجت کا ذکر کیا گیا، تو سبب اور مسبب دونوں کا ذکر کر دیا گیا کہ پانی پینے سے پیشاب آتا ہے، اس لیے پہلے پانی پینے کا بھی ذکر کر دیا، اس کے ساتھ جو استنجا کرنا ہے دائیں ہاتھ سے نہ کیے اس کا بھی بیان بھی کر دیا گیا. باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء. باب ہے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے جب پیشاب کرے. پہلے مطلق استنجا کے والے سے تھا، یہ ہے پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے. اس کا مطلب بائیں ہاتھ سے اگر پانی نکالنا مقصود ہو، قطرات نکالے ہو تو وہ کرے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے اپنے باپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایک پیشاب کرے تو اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے،
اور نہ ہی برتن کے اندر سانس لے۔ باب الاستنجاء بالحجارة قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني احجارا استنفذ بها او نحوه ولا تاتيني بعزم ولا رفس فاتيت باحجار بطرف ثيابي فداتها الى جنبه واردت عنه فلما قضى اتبعه بهن۔ باب ہے پتھروں کے ساتھ یا ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کے بارے میں۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا اور آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے کہا جو خدمت میرے حصے میں آئے گی میں پیش کروں گا۔ وکان اللہ یلتفت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چلنے کا انداز جب ہوتا تو آپ دائیں بائیں نہیں توجہ فرماتے تھے، نگاہیں جھکائے ہوئے چلتے تھے۔ میں حضور کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے پتھر لے کر آؤ جس کے ساتھ میں صفائی طلب کر سکوں، یا ایسا کوئی ارشاد فرمایا۔ اب میں گیا تو میں اور فرمایا کہ نہ ہڈی لانا نہ ہی لید کو لے کر آنا، گوبر کو۔ اب ہڈی جو ہے یہ جنات کی خوراک ہے اور لید جو ہے یہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہے۔ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا حضور ہمارے لیے کھانے کا، تو فرمایا مسلمان جو ہڈی بسم اللہ پڑھ کر جس جانور کا ذبح کیا گیا ہو تو وہ جس کو کھا کر پھینکیں گے تو جب تم اس کو پکڑو گے تو اس سے زیادہ گوشت آ جائے گا جو تمہاری غذا بنے گا، اور جو گوبر وغیرہ ہے یہ تمہارے جانوروں کی خوراک ہے، اس لیے اس کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ میں کو پتھر لے کر آیا اپنے کپڑے میں رکھ کر، میں نے حضور کے پہلو میں رکھ دیے اور میں خود پیچھے ہٹ گیا۔ جب فلما قضا، جب آپ نے قضاء حاجت فرما دی تو اتبعہ بہن، تو آپ نے ان پتھروں کے ساتھ پھر صفائی ارشاد فرمائی۔ باب لا يستنجى بروث قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجده فاخذت روثا فاتيت بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس۔ باب ہے کہ لید کے ساتھ گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے سنا، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر آئے تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر ان کے لیے لے کر آؤں، 3 ڈھیلے لے کر آؤں۔ تو میں نے 2 پتھر پائے، تیسرے کو تلاش کیا نہ پایا تو میں نے گوبر ہی لے گیا، ایک تھاپی شاپی وہ لے گیا۔ تو میں نے لا کر حضور کو پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر لے لیے اور گوبر کو لید وغیرہ کو پھینک دیا۔ فرمایا یہ تو نجاست ہے، نجاست مزید نجاست پیدا کرے گی، پاکی کو پیدا نہیں کرے گی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل